السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج 21واں پارہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. 21ویں اس پارے میں پہلے سورہ عنکبوت ہے، اس کے بعد سورہ روم ہے، اور اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب ہے. تو سب سے پہلے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اور یہیں سے 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کریں، اسے پڑھا کریں اور نماز قائم کیا کریں. تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں ہی قرآن نازل ہوا. تو اس لیے اس مہینے میں اس آیت کے اوپر زیادہ عمل ہونا چاہیے. بار بار قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. آپ مثال کے طور پہ ایک پارہ پڑھیں، تھکے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اذکار کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تلاوت شروع کر دیں. تو تلاوت بار بار کی جائے، کبھی نماز میں، کبھی نماز کے بغیر کی جائے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کا وہ اہتمام کیا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. آپ کے ہاں تلاوت کا اہتمام کیا تھا کہ آپ جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا رمضان میں دور کیا کرتے تھے. ان سے سپارہ سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. اور آخری بار جو آپ کی زندگی میں رمضان آیا، اس رمضان میں آپ نے قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ کیا ہے. اللہ آپ کو جائے خیر دے. اور اس کے بعد کہا گیا واقعی بالصلاۃ، نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز بے حیائی سے، نماز برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. کیوں جی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا واقعی نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے؟ کئی لوگوں کو منع کرتی ہے، کئی لوگوں کو منع نہیں کرتی. جن کو منع نہیں کرتی، نماز پڑھنے کے باوجود ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا تعلق بے حیائی سے ہے، فحاشی سے ہے، وہ غور کریں کہ کہیں ان کی نماز میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہو، مسترد ہو رہی ہو، نماز کے ارکان پورے نہ ہوتے ہوں، نماز وقت کے ادا نہ کی جا رہی ہو، اور دیگر کئی ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوں، ان کا خیال کرنا چاہیے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ کھیل تماشے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. دنیاوی زندگی انسان کو بسا اوقات آخرت سے غافل کر دیتی ہے. تو کھیل تماشے کی جتنی اہمیت ہو سکتی ہے اتنی اہمیت دیں دنیا کو. اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کریں. انسان دنیا میں تب کھیلتا ہے جب اس کا کوئی ضروری کام نہ ہو. اگر اس کی ماں ہاسپٹل میں ہو، بیمار ہو، تو کھیل کو بھول جاتا ہے. اگر کاروبار کے وہ ایام ہو جن میں بہت منافع ملتا ہے تو انسان ان ایام میں کھیل کود کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ بڑا مقصد سامنے آ گیا. تو ایسے ہی میرے بھائیوں، آخرت بڑا مقصد ہے، اس کی تیاری کی جائے اور دنیا کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کافر کو کچھ بھی نہ دیتا، حتیٰ کہ پانی کا ایک بوند بھی کافر کو نہ دیتا. لیکن اللہ نے کافروں کو دنیا دی ہے یا نہیں دی؟ بلکہ بسا اوقات مسلمانوں سے بڑھ کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت نمبر 69، اس سورت کی بچوں میں سے بتایا گیا جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. یہ بیٹا عنکبوت، آئیں بیٹا، شاباش، آئیں، آپ کا یہ نام ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں،
ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، ان کو رب مل جاتا ہے، ان کو توحید مل جاتی ہے، ان کو مسلک حق مل جاتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ کہا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ لوگوں اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ۔ اور اس آیت سے جو بھی میں نے پڑھی ہے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کون سی بات صحیح ہے؟ وہ بات صحیح ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ جو بھائی بتا سکتا ہے وہ آخرا کرے۔ جی جی، آپ کا جواب صحیح ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے معیت عامہ، یہ سب کو آپ یاد کر لیں، کہیں ایک کیا ہوتی ہے معیت عامہ اور ایک ہے معیت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر ایک کو دیکھنے کے لحاظ سے، ہر ایک کی آواز کو سننے کے لحاظ سے، ہر ایک کی نگرانی کرنے کے لحاظ سے، ہر ایک پہ قدرت رکھنے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ بھی کافر کے ساتھ بھی۔ لیکن معیت خاصہ، اللہ کا خصوصی ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کے ساتھ ہے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو ایک ہے معیت عامہ، ایک ہے معیت خاصہ، اور یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے معیت خاصہ کا، یہ اپنا انعام لے لیتے۔ اس کے بعد ہے سورہ روم، اللہ کو ذکر سورہ روم، اور یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، شکست ان کو ہو گئی، اور روم و ایران اس زمانے میں ایسے تھے جیسے آج کے زمانے میں کون ہے؟ آپ کھڑا کریں، آج کے زمانے میں کون ہے؟ جی امریکہ، اور امریکہ کے لیے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں جی بیٹا، نہیں وہ بچہ، پہلے بچوں کو ذرا چلیں، اب آپ نے چلیں بچوں کو انعام دے دیں۔ چلیں جی، جیسے آج کے زمانے میں امریکہ اور روس سپر پاور ہیں، اس زمانے میں روم اور ایران تھے۔ تو رومی جو ہے انہیں شکست ہو گئی۔ رومیوں کے شکست کھانے پہ بڑا جشن منایا کنہوں نے؟ اہل مکہ نے۔ بولیے کنہوں نے؟ اہل مکہ نے۔ کیوں؟ کیونکہ رومی تھے اہل کتاب، عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ عیسائی نبیوں کو مانتے ہیں، چاہے ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ مانتے ہیں تورات و انجیل کو۔ عیسائی مانتے ہیں تورات و انجیل کو، عیسائی مانتے ہیں آخرت کو۔ تو مسلمان عیسائیوں کے زیادہ قریب ہیں، عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ تو رومیوں نے شکست کھائی، مسلمانوں کو افسوس ہوا، ایرانیوں کو فتح ملی، اہل مکہ نے جشن منایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں، جس زمانے میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ان کی بری حالت تھی، اور یہ امید نہیں تھی کہ رومی جلد ہی ایرانیوں پہ غلبہ پائیں گے، فتح حاصل کریں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ نے اس زمانے میں کہا ان قریب رومیوں کو فتح ملے گی۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ یا اللہ ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ 100 سالوں میں، 200 سالوں میں، 300 سالوں میں؟ فرمایا نہیں، 3 سے 9 سالوں کے اندر، 3 سے 9 سالوں کے اندر۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ ویسے تو اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے ہر معاملے میں، پہلے بھی بعد میں بھی۔ جس دن فتح ملے گی کن کو؟ رومیوں کو۔ مومن بڑے خوش ہوں گے، کیوں؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد پہ، اللہ کی مدد پہ مومن خوش ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مضبوط موقف یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسی دن بدر میں مسلمانوں کو فتح ملے گی، تو مسلمان خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اور ادھر سے خوش ہوں گے کہ رومی بھی جیت گئے۔ اللہ نے کہا ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کو بھی فتح دے دیتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ مسلمان اگر کسی جنگ میں ہار جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور ان کا دین ٹوٹا ہے، نہیں۔ جنگ میں ہارنا اور جیتنا یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کئی دفعہ مسلمانوں کو شکست دے کر بھی ان کا امتحان لیتا ہے۔ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ اب اللہ کا دین اس نے قبول کیا ہے، ان آزمائشوں میں کیا کرتا ہے؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے یا ڈاؤن رول ہو جاتا ہے؟ سورہ روم آیت نمبر 21،
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنی عظمت کی. ایک نشانی یہ بتائی اللہ نے کہ میری قدرت دیکھو، میری عظمت دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تم انسانوں میں سے بنائی ہیں، جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، جانوروں میں سے نہیں، پرندوں میں سے نہیں، کن میں سے؟ انسانوں میں سے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. فائدہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں تمہاری بیویوں کی طرف سے سکون ملے، راحت ملے. اور ملتی ہے. انسان جب اپنے گھر واپس آتا ہے سفر سے اسے سکون ملتا ہے، اپنی بیگم بچوں سے ملتا ہے اسے سکون ملتا ہے. چاہے آپس میں اختلافات ہوں، چاہے آپس میں مزاج نہ ملتا ہو، اس کے باوجود وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان مودت رکھ دی ہے، دوستی رکھ دی ہے، محبت رکھ دی ہے اور رحمت رکھ دی ہے. خامد بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خامد سے محبت کرتی ہے. خامد کو بیوی پہ ترس آتا ہے جب وہ مشکل میں گرفتار ہو، اور بیوی کو خامد پہ ترس آتا ہے جب خامد کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے. اور یہ سب کچھ ایک رات میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ فیملیاں جن میں پردہ ہے، لڑکے نے بسا اوقات لڑکی کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا ہوتا یا ایک دفعہ دیکھا ہوتا ہے. شادی ہوئی، ایک رات آپس میں ملے، اسلام کا ہوئی، اور صبح ان کو دیکھیں ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں جیسے صدیوں سے دوستی ہو. یہ اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کریں. سورہ روم آیت نمبر 40. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. فرمایا تم میرے علاوہ اوروں کو بھی سجدے کرتے ہو، میرے علاوہ اوروں سے بھی غیبی طور پہ دعائیں کرتے ہو، پکارتے ہو، میرے علاوہ اوروں کے نام پہ بھی بکرے ذبح کرتے ہو. کیوں؟ کیا میرے افعال میں کوئی میرا شریک ہے؟ میں تو تمہارا خالق ہوں، کیا یہ بھی خالق ہے؟ میں تمہارا رازق ہوں، کیا یہ بھی تمہارے رازق ہے؟ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، کیا ان میں سے بھی کبھی کسی نے کسی کو زندگی دی؟ میں تمہیں فوت کرتا ہوں، کیا یہ فوت کر سکتے ہیں؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی ان چار کاموں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ چار کام کون بتائے گا جو ابھی ذکر ہوئے ہیں میں؟ یہ چار کام جو اللہ کرتا ہے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں، ان چار کاموں میں کون بتائے گا؟ جی دو ذکر کیے آپ نے، چار ذکر کرنے ہیں. جی بیٹا ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے نا، اسی لیے اسی لیے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو ذائقہ دے بیٹا. اصل اجر و ثواب تو آپ کو اللہ نے دینا ہے کہ آپ توجہ سے درس سن رہے ہیں. یہ 50 روپے تو ذرا ایک شغل میلہ ہی سمجھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد سورہ لقمان آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو انہیں غافل کر دیں. کیا کر دیں؟ غافل کر دیں. کس سے؟ اللہ سے. غافل کر دیں کس سے؟ نمازوں سے. غافل کر دیں رمضان سے. غافل کر دیں قرآن سے. غافل کر دیں مساجد سے. وہ چیز جو انسان کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، مسجد سے، قرآن سے غافل کر دے، وہ فری میں بھی ملتی ہو تو نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کئی لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں، باقاعدہ موبائل خریدتے ہیں اس لیے کہ گانے سنیں گے جو ہمیں مسجد سے، نماز سے غافل کر دیں گے. تاش کے کیا پتے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے تاش کے؟ یہ ٹیبل ہوتا ہے. پتے خریدتے ہیں کیوں جی؟ تاکہ یہ ہمیں غافل کر دیں کس سے؟ نماز سے، روزوں سے، آخرت سے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خریدا کرتے تھے لونڈیاں. کیوں؟ ایسی لونڈیاں جو گانا گا سکیں، جو ڈانس کر سکیں، گانا گا سکیں. اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی، ہم نے برا قرار دیا ہے اور کہا ان کو عذاب ملے گا. اور جناب عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس، یہ دونوں صحابی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ جو چیزیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں اور ان کا تذکرہ اس ایت میں آیا ہے، ان سے مراد گانا بھی ہے. کیا؟ گانا. تو اس لیے میرے بھائیوں گانے سننے سے پرہیز کریں، ساز میوزک سے پرہیز کریں. کوئی بھی چیز جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے اس سے دور رہیں. قبروں کی زیارت کے لیے جائیں تاکہ آخرت یاد آئے.
موت کا تذکرہ سنیں، آخرت کا تذکرہ سنیں، جنت جہنم کے تذکرے سنیں. تو کون سے دو صحابی ہیں جنہوں نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اس ایسے مراد؟ جی بیٹا عبداللہ بن عباس. انہوں نے کیا کہا بیٹا؟ انہوں نے کیا مراد ایسے؟ اس ایسے مراد کیا ہے؟ جی بیٹا گانا آپ یہاں بھی لکھ چکے ہیں نا؟ ماشاء اللہ. چلے آ جائیں دونوں آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچے دھیان سے سن رہے جی. دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بدکاری کو حلال قرار دے دیں گے، بدکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کے لباس پہننے کو حلال سمجھیں گے، شراب پینے کو حلال سمجھیں گے، اور میوزک موسیقی کے آلات کو بھی حلال سمجھیں گے. اور آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ریشمی لباس پہننے کو جرم ہی نہیں سمجھتے، میوزک سننے کو، موسیقی کے آلات استعمال کرنے کو جرم ہی نہیں سمجھتے. اور یہ افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں جناب لقمان کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور جناب لقمان نبی تھے کہ رسول تھے؟ جو بتا سکتے ہاتھ کھڑا کریں. جناب لقمان نبی تھے کہ رسول تھے؟ بچے جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان کو موقع دیتا ہوں. جی بیٹا نبی تھے. ہاں جی. اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ آپ تو ماشاء اللہ. ہاں جی رسول تھے. اور کون رہ گیا پیچھے؟ اہل فطرت تھے. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ نبی نہیں تھے لیکن ایک تھے اللہ تعالیٰ نے نام. جی ہاں نہ نبی تھے نہ رسول تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے دانا تھے، سمجھدار تھے. اللہ نے ان کی دانائی پہ مشتمل باتیں قرآن میں نازل کی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کئی نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا ہمیشہ نماز قائم کرنی ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بیٹا کسی کو یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو کیونکہ لڑائی ہو جائے گی. کسی سے یہ نہیں کہنا نماز پڑھو ورنہ کیا ہوگا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں. انہوں نے کہا تھا بیٹا نماز قائم بھی کرنی ہے، دوسروں سے بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھو، دوستوں سے کہنا ہے نماز پڑھو، رشتے داروں سے کہنا ہے نماز پڑھو، نیکی کا حکم دینا ہے، روزے رکھنے کا حکم دینا ہے، سچ بولنے کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، بدکاری سے روکنا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں قائم کرنے سے روکنا ہے، گانے سننے سے روکنا ہے، سود لینے سے روکنا ہے، یتیموں کا مال لینے سے روکنا ہے. اپنی طاقت کے مطابق نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ باپ کہہ رہا ہے کس سے؟ لیکن میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ بیٹا کسی کو کسی سے پنگا نہیں لینا. نہیں میرے بھائی، آپ اپنے بچے سے یہ کہیں کہ بیٹا کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، بالکل صحیح ہے. کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، لیکن پیار سے سمجھانا ہے. بات سمجھے الحمدللہ، نہ سمجھے آپ کو برا بلا کہے تو خاموش ہو جائے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن لقمان کیا کہہ رہے بیٹے سے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے واصبر علی ما اصابک. اور جب نیکی کے کام کریں گے، نیکی کے کاموں کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. امید ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کریں گے. سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہیں، صحیح معنوں میں میرے کلام پہ، میری نشانیوں پہ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے میرا قرآن پڑھا جائے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے تو وہ قبول کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں رب کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے. تو کتنے کام کرتے ہیں؟ قرآن سن کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اچھا یہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ پہلے بھی سوال کیا تھا. آج کون بتایا کہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جی انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی اونچی بولو، اونچی اونچی. اور جی بیٹا سمجھ نہیں آ رہی بیٹا. اور تسبیح میں بیٹا
تو حمد میں اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور تسبیح میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں یہ عیب بھی نہیں ہے، یہ عیب بھی نہیں ہے، اللہ سے عیوب کی نفی کرتے ہیں، اللہ میں یہ عیب بھی نہیں، یہ کمزوری بھی نہیں، یہ نقص بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ تسبیح. تو تسبیح اور حمد. اس کے بعد اللہ نے کہا تتجافا جنوبہم، کہ جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں، نیند کی قربانیاں دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، نمازوں کی خاطر. اور اس کی تفسیر میں یہ حدیث علماء تفسیر نے ذکر کی ہے کہ جناب عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے اس نے پوری رات کا قیام کیا. اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے. اور یہ ایت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں یہ ایت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو آپ بھی اس ایت کا حصہ ہیں کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جن کے پہلو ان کے بستر سے دور رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہوئے بھی اور امیدیں رکھتے ہوئے بھی. تو انسان اللہ کی عبادت کرے، سجدے کرے، رکوع کرے، امید رکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے بھی. امید کیا ہے؟ اللہ جنت دے گا، اللہ اجر و ثواب دے گا. ڈر کیا ہے؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. اور یہ ایمان والوں کی علامت بتائی ہے کس نے؟ اور آج صوفی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے بے لوث بے غرض، ہم نمازیں جنت کی خاطر نہیں پڑھیں گے، ہم نمازیں جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، ہم کیا ہیں؟ بے لوث. تو یہ ان کے جملے خلاف شریعت، خلاف قرآن، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، گمراہی پہ مبنی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میری عبادت کرو میں جنت دوں گا. تو اللہ کی جنت لینے کے لیے عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ تو وہی صورتحال ہوگی. کل پرسوں میں نے کیا کہا تھا کہ اعتکاف والوں کو ہم انعام دیتے ہیں 50 روپے، وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تھا ہمارے انعام کی توہین نہ کریں، کہا تھا نا. اور کہا تھا جب صوفی کہتے ہیں یا اللہ ہم نماز پڑھیں گے ہمیں کہیں جنت نہیں چاہیے بس نماز پڑھیں گے، یہ اللہ کے انعام کی توہین کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کی بھی توہین کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے بالکل. آج کے درس کی آخری ہے سورہ احزاب آیت نمبر 4 اور 5. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اس صحابی کا نام کون بتائے گا؟ صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس. اس صحابی کا نام کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ جی آئیں نام نہیں، آج ہماری نام کی بےزتی نہیں کرنی. اللہ آپ کو ضائع خیر دے. اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ ایک صحابی ہے، ایک ہی صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا ہے. ہاتھ کھڑا کریں جو جانتے ہیں ایک ہی صحابی ہے جن کا قرآن میں نام آیا، صرف ایک صحابی جن کا باقاعدہ قرآن میں نام آیا ہے. جی زید بن حارثہ. اللہ آپ کو ضائع خیر لے. تو یہ زید بن حارثہ ان کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا تھا؟ اپنا بیٹا. اللہ نے اعلان کر دیا ہر بچہ اسی کا بیٹا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. کوئی اور اس بچے سے پیار تو کر سکتا ہے، اس کی پرورش تو کر سکتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے فرائض کو انجام دے سکتا ہے اور پیار سے اس کو بیٹا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقی بیٹا اس کا نہیں اپنے باپ کا ہے. ولدیت تبدیل کرنے کی اجازت شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، نادرا کے بے فارم میں ولدیت تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسا لڑکا جس کو آپ منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں وہ جب جوان ہوگا، آپ کی بیٹیاں جوان ہوں گی، آپ کی بیٹیوں کو چاہیے اس سے پردہ کریں. اور وہ بچہ آپ کا وارث نہیں ہے، وہ وارث اپنے باپ کا ہے. البتہ آپ بطور تحفہ اپنی زندگی میں کوئی چیز دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس کے لیے وصیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے وارث نہیں ہے. اور اللہ نے کہا آئندہ ایسے بچوں کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو. نبی علیہ السلام کو بھی اس معاملے میں گنجائش نہیں دی گئی. بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے زید بن محمد، پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا زید بن حارثہ. تو میرے بھائیوں اس معاملے میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں اس حکم کی کیا اہمیت ہے
فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب سعد اس کے راوی ہیں، کہ جو اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کرے اور کہے کہ میرا یہ باپ ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، باپ اور ہے، ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کی شادی کس خاتون سے کی تھی؟ نام کون بتائے گا؟ آپ کھڑا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کی شادی کس خاتون سے کی تھی؟ آپ کھڑا کریں، جلدی کریں۔ زینب بنت جاش، پورا نام لیں، زینب بنت جاش۔ لیکن زید بن حارثہ زینب بنت جاش میں نباہ نہیں ہو سکا۔ جناب زید طلاق دینے والے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی جب زید طلاق دیں گے اس کے بعد یہ زینب آپ کی بیگم ہوں گی اور زمین پہ کوئی نکاح نہیں ہوگا، اوپر ہی اللہ نے کر ڈالا۔ اور یہ جناب زینب کہا کرتی تھی، بخاری کی روایت ہے، اپنی سوکروں سے، ہماری ماؤں سے، اور تمہارے نکاح اللہ کے نبی سے کیے، تمہارے گھر والوں نے، میرا نکاح کیا اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے۔ تو یہ زینب بنت جاش اللہ کے نبی کو کہا گیا یہ آپ کی بیگم ہے۔ اب اللہ کے نبی بڑے شرماتے تھے، کیوں؟ مکہ والے پروپیگنڈا کریں کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، اپنی بہو سے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے، اور اس رسم کو توڑ دیا گیا۔ پتا چلا ہر وہ رسم جو قرآن کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس کو توڑا جائے۔ قرآن و حدیث سپریم لا ہیں، ان رسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تیجا کرنا پڑے گا، برادری کی رسم ہے، ناک کا مسئلہ ہے، ساتواں کرنا پڑے گا، چیلم کرنا پڑے گا، برسی کرنا پڑے گی، کیوں؟ ناک کا مسئلہ ہے، برادری کی رسم ہے۔ ایسی رسموں کی ایسی کی تیسی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسی رسموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔